بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ بولا، کیوں نہیں؟ ایک کمبل ہے جس میں سے ہم کچھ اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، یہ دونوں کون خریدے گا؟ ایک آدمی بولا، انہیں میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، 1 درہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ 2 بار یا 3 بار؟ تو ایک شخص بولا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ دونوں چیزیں دے دیں اور اس سے درہم لے کر انصاری کو دے دیے اور فرمایا، ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی ٹھونک دی اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ شخص گیا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا رہا۔ پھر آیا اور 10 درہم کما چکا تھا۔ اس نے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے۔ ایک تو وہ جو نہایت محتاج ہو، حاق میں لوٹتا ہو۔ دوسرے وہ جس کے سر پر گھبرا دینے والے بھاری قرضے کا بوجھ ہو۔ تیسرے وہ جس پر خون کی دیت لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو اور اس کے لیے وہ سوال کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں؟ ثوبان نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ یعنی سجدہ تحیہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔